قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم لا تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. محترم اور معزز صدر اجلاس عام، موقر اور مکرم علماء کرام، دعات اور مبلغین، مسلمان بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے زیر اشراف آج ایک روزہ دورہ تدریبیہ برائے دعات و مبلغین و یک شبی اجلاس عام صبح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ لوگوں کے حسن تعاون سے چل رہا ہے. آج کے اس پروگرام کا پہلا حصہ دورہ تدریبیہ برائے دعات و مبلغین مکمل ہو چکا ہے. اس کا دوسرا حصہ اجلاس عام جو دعات اور مبلغین کے ساتھ ساتھ عام مسلمان بھائیوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، یہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے. علماء کرام کے متعدد بیانات سے آپ مستفید ہو چکے ہیں. مجھ طالب علم کو بھی آپ کے سامنے 50 منٹ کے اندر کچھ باتیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. میرا موضوع تو آپ نے سن لیا کہ میرا موضوع ہے امت مسلمہ سمعنا و اطعنا اور سمعنا و عصینا کے بیچ. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سمعنا و اطعنا اور سمعنا و عصینا کا کیا معنی ہوتا ہے.
مزید تمہید میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ وقت کم ہے، سمعنا و اطعنا کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور سمعنا و عصینا کے معنی ہوتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا یا ہم نے نافرمانی کی۔ دراصل یہ موضوع کیوں رکھا گیا ہے اور اس موضوع کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے ایک امت آئی اور ایک قوم آئی جسے یہود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس یہود کے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تم کو پورے جہان پر فضیلت دی تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ امت محمدیہ سے پہلے قوم یہود وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ اسی قرآن کے ذریعے سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہمیں اور آپ کو جو درس دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال پڑھیں گے کہ مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ یہود۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ بیان فرمایا کہ میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی مغضوب علیہم ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، سمعنا و اطعنا کو چھوڑ کر انہوں نے سمعنا و عصینا کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اب یہ امت محمدی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بارے بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب امت محمدیہ کو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور یہ جو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے کہ اس امت محمدیہ کو جو درس دیا گیا ہے اور جو لا اور جو قانون دیا گیا ہے اور جو اصول اور ضابطہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم اس کی فرمانبرداری کے لیے تیار ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین کا شیوہ کیا ہونا چاہیے، مومنین کی صفت کیا ہونی چاہیے، مومنین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مومنین کا منہج کیا ہونا چاہیے، مومنین کا اقدام کیا ہونا چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے معاملات میں فیصلہ کیا جائے۔ کیا مومنین کو کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی آپ سابقہ آیات کو ملا کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ سمعنا و عصینا، سننے کے بعد اس کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نازل ہونے کا سبب ہے، اور سن کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام کا سبب ہے۔ ہمیں آج کے درس میں اور آج کی اس تقریر میں یہی جائزہ لینا ہے میرے بھائیوں کہ ہم سمعنا و اطعنا اور سمعنا و عصینا، ان دو
منہج اور ان دو مقام میں سے کس مقام پر ہیں؟ ہمارے اندر کتنا سمعنا و اطعنا کا جذبہ پایا جاتا ہے اور ہمارے اندر کتنا سمعنا و عصینا موجود ہے اور پایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمعنا و اطعنا یہ وہ چیز ہے جو ہمارا اصل ضابطہ ہے، ہمارا اصل لا ہے، قانون ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو روح ہے میرے بھائیوں، اور اسلام کا جو لب لباب ہے میرے بھائیوں، اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ اسلام کا لب لباب کیا ہے، اسلام کا مغز کیا ہے، اسلام کی اصل کیا ہے، اسلام کا گودا کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، تو آدمی اس کو ایک لفظ میں کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ اسلام کے سارے ارکان خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان خمسہ بتائے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے، نماز کو لے لیجئے، آپ دیکھ لیجئے روزہ کو لے لیجئے، آپ دیکھ لیجئے حج کو لے لیجئے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل اور عبادات کو لے لیجئے۔ آپ نماز میں کیا پا رہے ہو میرے بھائیوں؟ نماز میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی چیز کی ٹریننگ دے رہا ہے اور اسی چیز کا عادی بنانا چاہتا ہے کہ آپ کو جس طرح سے حکم دیا جائے آپ اسی طرح سے کیجئے۔ آپ آنکھ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیجئے۔ آپ بتائیے، روزہ آتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں کیا فائدہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے دنوں میں حلال چیزوں کو حرام کر دے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے مشکل نہیں چاہتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام کیا تو کیا، رب العزت رمضان کے دنوں میں حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہم چائے نہیں پی سکتے ہیں، ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں جس طرح کا حکم دے دے آپ اس کو تسلیم کر لیجئے۔ ایک مسلمان حج کرنے جاتا ہے، آپ حج کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دو چادروں میں آپ ملبوس ہو جاتے ہیں، دو چادروں کو پہن لیتے ہیں۔ سر کے ڈھانکنے کا مسئلہ اور سر کے چھپانے کا مسئلہ جس کا ہم آپ کو درس دیتے ہیں اور جس کی ہم آپ کو تاکید کرتے ہیں، آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ نماز میں سر چھپایا کیجئے، سر ڈھاکا کیجئے، اور نماز ہی نہیں، ہمیشہ ایک مسلمان کو، ایک شریف آدمی کو اپنے سر کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ مگر یہی چیز حج میں جانے کے بعد عبادت بن جاتی ہے کہ نہیں، سر کو کھول کر کے رکھنا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر سر کو ڈھانکو گے، چھپاؤ گے، تم کو جو ہے فدیہ دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہی درس دیتے ہیں، کسی پتھر کو چومنا، کسی جو ہے کیا نام ہے سنگ کو چومنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ اور ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو ہم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، چومنے کے لیے پریشان رہتے ہیں اور اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چومنے کا حکم دیا ہے اور وہاں پر حرام قرار دیا ہے۔ سمعنا و اطعنا، آنکھ بند کر کے دماغ اور عقل کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیجئے۔ یہ میرے بھائیوں اسلام کی اصل روح ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں، عبادت کی تعریف کئی لفظوں میں کی گئی ہے۔ سب سے جامع جو عبادت کی تعریف کی گئی ہے میرے بھائیوں، کیا کی گئی ہے؟ یہ سمعنا و اطعنا والی تعریف ہے۔ کیا کہا؟ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے نماز کا، صرف عبادت نام ہے صرف روزے کا۔ ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی، ہم نے اللہ کی عبادت کر لیا، عبادت کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں نہیں، پوری زندگی ہماری عبادت ہے۔ عبادت کے بارے میں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک جامع نام ہے، بہت ہی معنی خیز کلمہ ہے،
نہایت جامع کلمہ ہے جو ہر اس جو ہے کہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ، ہر اس عمل کے لیے، ہر اس حرکت کے لیے، ہر اس خاموشی کے لیے، ہر اس جو ہے بات کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، چاہے وہ قول سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جو ہے کہ نام ہے خاموشی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی چیز سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ میرے بھائیوں، عبادت یعنی عبادت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اطاعت۔ عبادت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو۔ ہم اور آپ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کر کے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایک مسلمان اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے محمد رسول اللہ کا معنی جانا ہے؟ آپ محمد رسول اللہ کا معنی جانتے ہو؟ اہل علم نے کیا تفسیر بیان کی ہے میرے بھائیوں؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول آپ اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک آپ کے اندر چار چیزیں موجود نہ ہوں۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ایسے نہیں آسانی سے مان سکتے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک رسول ماننے والے نہیں ہوں گے، آپ اس وقت تک آپ کی رسالت پر یقین کرنے والے نہیں ہوں گے جب تک آپ کے اندر چار چیزیں موجود نہیں ہوں گی۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ تصدیقہ فیما اخبر، طاعتہ فیما امر، والاجتناب عما نہا عنہ وزجر، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ چار چیزیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چیزیں کہی ہیں، اس کا تعلق ماضی سے ہو، اس کا تعلق حال سے ہو، اس کا تعلق قیامت تک کے لیے ہو، اس کا تعلق قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے ہو، اس کا تعلق جنت سے ہو، اس کا تعلق جہنم سے ہو، آسمان سے ہو، زمین سے ہو، کسی بھی طرح چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو ہم اس کی کیا کریں؟ تصدیق کریں، سچ مانیں۔ ہمارے بھائیوں کو دماغ میں ہی نہیں آتا ہے، بہت سارے مسائل، کسی کو دجال سمجھ میں نہیں آتا تو کسی کو چوپایا سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو یاجوج ماجوج سمجھ میں نہیں آتے، کسی کو وہ آگ نہیں سمجھ میں آتی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی، سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے جتنی باتیں کہی ہیں آپ ان کو سچ مانیں، ان پر ایمان رکھیں، ان پر یقین رکھیں۔ دوسرے نمبر پر طاعتہ فیما امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا ہے، آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ ابھی آئیں گی مثالیں کہ ہم کتنا سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں ہم اس میں فرما برداری کریں۔ اور نمبر تین، الاجتناب عما نہا عنہ وزجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، ہم ان سے رک جائیں۔ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے۔ اب یہ چار چیزیں جب آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اقرار کرنے والے ہوں گے۔ یہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ ایسے ان کی توہین کی جائے، ایسے ان کی باتوں کی دھجیاں اڑائی جائے، ایسے ان کی باتوں کو پشے پوش ڈالا جائے، نظر انداز کیا جائے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، سمعنا واطعنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کیا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اصول دیا، ایک ضابطہ دیا میرے بھائیوں، یہ زبانی نعروں سے اور یہ زبانی دعووں سے میرے بھائیوں کام نہیں بننے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے یہ کہا سمعنا واطعنا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے یہ کہا سمعنا وعصینا وہ جہنم میں جائے گا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔
تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے کا وظیفہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور ابھی آپ نے اہل علم کے بعض تقریروں میں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیتے تھے، نہیں، عہد و پیمان لیتے تھے، تم کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ ان بیعت کے امور میں سے اور بیعت کے دفعات میں سے، بیعت کے نکات میں سے ایک نکتہ کیا ہے؟ بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمعنا و اطعنا پر بیعت کی۔ ہمارا عہد و پیمان صحابہ سے لے کر کے تابعین سے ہوتے ہوئے، وہاں سے گزرتے ہوئے آج تک ہر مسلمان کا نبی علیہ السلام سے عہد و پیمان ہے۔ یہ بیعت کیا ہوا ہے، ہم نے بیعت کی ہوئی نبی علیہ السلام سے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کس بات پر؟ علی السمع والطاعت، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، مانیں گے، فی المنشط والمکرہ، چاہے تنگ دستی کی حالت ہو اور چاہے خوشحالی کی حالت ہو۔ ایسا نہیں پریشان ہو گئے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ پیسہ دینے لگا، نمازیں پڑھنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، کوئی آپ کو خوشی کا موقع میسر آیا، آپ کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہر حالت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ یہ جو ہے کیا نام ہے، اس پر بیعت ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں سمعنا و اطعنا کی مختصر سی جو ہے کیا نام ہے فضیلت اور مختصر سی اہمیت، اور یہ جو ہے کیا نام ہے اس میں اسلام کا مقام ہے۔ اب آئیے اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا پر صحابہ کرام نے اور صحابیات نے کس طرح سے عمل کیا، پہلے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے آئیں گے سمعنا و اطعنا پر ہم اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا اور ہم اور آپ کیسا عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی زندگی کی چند مثالیں آپ کو بتاؤں اور آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے جو بھی درجہ حاصل کیا ہے اور صحابہ کرام نے جو مقام حاصل کیا ہے، صحابہ کرام نے جو ترقی کے منازل طے کیے ہیں اور صحابہ کرام کو جو عروج حاصل ہوا ہے، آپ اہل علم کی کتابیں پڑھیے، آپ اہل علم کی تفصیلات پڑھیے۔ اہل علم نے کہا ہے ذرا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے اور وہ کون سا ایسا نقطہ ہے اور کون سی ایسی جو ہے کہ نام ہے چیز پائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اور صحابہ کرام کے اندر اور صحابہ کرام کے دلوں میں سمعنا و اطعنا کا جو جذبہ پایا جا رہا تھا، اس کی بنیاد پر وہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کیا ہو، نعوذ باللہ، کبھی نہیں میرے بھائیوں۔ اگر کہیں کسی طریقے سے لغزش ہو گئی، اگر کہیں کسی شیطان کے وسوسے میں پھنس گئے، فوری طور سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے استغفار کی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے پاک صاف کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کا نمونہ ہمیشہ پیش کیا ہے، سمعنا و اطعنا کا راستہ اختیار کیا ہے۔ چند مثالیں آپ دیکھیے، اللہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یرحم اللہ نساء المہاجرات، نساء الانصار، لما نزلت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَا مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا۔ اما عائشہ کہتے ہیں متعدد محدثین نے اس کو روایت فرمایا ہے، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنے موضوع میں عورتوں کے تعلق سے باتیں لوں، انشاءاللہ اس طرح سے مثالوں کے ذریعے ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا۔ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کتنے احکامات شریعت اسلامی میں موجود ہیں، چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شوہر کی فرمانبرداری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عزت عصمت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، چاہے دوسرے مسائل ہوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں کہ صحابیات کا کیا طرز عمل تھا اور ہماری ماں اور بہنوں کا کیا طرز عمل تھا، میں اس کو آگے بتاؤں گا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ انصاری عورتوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ انصاری عورتوں پر رحم فرمائے۔ کیوں رحم فرمائے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خواتین کو چاہیے کہ
کہ ہمیشہ اپنے گریبانوں پر جو ہے اپنے دوپٹے کو ڈالے رکھیں، ہمیشہ اپنے سینے پر اپنے دوپٹے کو ڈال کر کے رکھا کریں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں یہ حکم نازل ہوا، دیکھیے سمینا و اطعنا کی مثال دیکھیے، سمینا و اطعنا کا نمونہ دیکھیے۔ ہاں کر لیں گے، دعا کیجئے اللہ توفیق دے، اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے، اللہ سے دعا دے کیجئے سمجھ دے۔ میرے بھائی اللہ اس وقت توفیق دے گا جب آپ توفیق مانگو گے۔ آج آپ اس وقت اللہ سے توفیق مانگو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا توفیق کے آنے میں، یاد رکھنا۔ مرتے دم تک توفیق نہیں مانگو گے، قیامت تک نہیں مانگو گے، اللہ توفیق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کیا ہے جو گمراہی کے راستے پر جاتا ہے، جو بے توفیقی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو ہدایت سے ہٹ کر کے سرکشی کرتا ہے، ہم اس کو زبردستی ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، یا ہمارے بہت سارے بھائی نمازوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے۔ جب کسی بھائی سے کہو نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارا بھائی مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کو شرم کھانی چاہیے اور کہتا ہے اللہ سے دعا کیجئے۔ کیا دعا کرے؟ اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا کے مسجد میں رکھ دے؟ کس چیز کی دعا کرے؟ اللہ نے پیر دیا ہے چلنے کے لیے، اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اللہ نے صحت دیا ہے مسجد میں آنے کے لیے، اب کون سی دعا چاہیے؟ آپ کو اسی چیز تم کو چاہیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ سمینا و اطعنا کا جذبہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر دوپٹے کو ڈال کر کے رکھا کریں۔ یہ مومنہ عورت کی پہچان ہے، یہ پاک دامن عورت کی پہچان ہے، یہ باحیا اور غیرت والی عورت کی پہچان ہے، یہ عزت و عصمت والی عورت کی پہچان ہے، یہ جو ہے خدیجہ اور فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنانے والی عورت کی پہچان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے پاس عذر تھا، ان کے پاس تکلیف تھی، ان کے پاس پریشانیاں تھیں، کپڑے نہیں تھے، دوپٹے نہیں تھے، گھروں میں دوپٹے نہیں تھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ دوپٹے نہیں ہے تو کیا کریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میری مائیں اور بہنیں اس کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہا عائشہ نے کہ انہوں نے اپنے چادروں کو پھاڑ لیا، گھر میں اوڑھنے کے لیے چادر تھے، جو بھی چادریں ان کے پاس تھی چادروں کو پھاڑ لیا، ان چادروں کا دوپٹہ بنا لیا۔ ہماری ماں اور بہن تو کہیں شرم آتی ہے چادر اڑتے ہوئے، یہ میچ نہیں کھاتا ہے میرے جسم سے، یہ میچ نہیں کھاتا ہے کپڑا۔ میری ماں اور بہنوں اس کو سمینا و اطعنا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایک موقع پر صحابیات کو دیکھا، میری ماں اور بہنوں سمینا و اطعنا کا جذبہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ تقریر سنو، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو، اس مجلس میں توبہ کر کے اٹھو کہ آئندہ ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا صحابیات اور صحابہ، مرد اور عورتیں راستوں میں جا رہے ہیں، اختلاط کا ماحول ہو گیا ہے، عورتیں مردوں سے گڑمڑ ہو گئی ہیں، الگ الگ تمیز کے ساتھ نہیں چل رہی ہیں، مرد اور عورتوں کا الگ الگ جو ہے معاملہ نہیں ہے، الگ الگ جو ہے اس حصے سے نہیں چل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کیا، استاخرنا، اے عورتوں پیچھے ہو جاؤ، تمہارے لیے درست نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بیچ راستے میں چلو۔ میری ماں اور بہنوں اٹھاؤ صحیح بخاری کو، امام بخاری رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ سمعنا و اطعنا، عورتوں نے سنا، فوراً فرمانبرداری شروع کر دی۔ کیا ہوا؟ عورتیں اسی دن سے راستے کے کنارے سے چلنے لگی، یہاں تک کہ حدیثوں میں تفصیل آتی ہے کہ عورتیں دیوار کے کنارے سے اتنا مل کر کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے، ان کے برقعے، ان کی چادریں یہ دیواروں سے اٹک جایا کرتی تھی، پھنس جایا کرتی تھی۔ کیا ہماری مائیں اور بہنیں ہیں سمعنا و اطعنا کا جذبہ؟ ہم نے سنا، اور یہ آج نہیں سنا ہے، کب سے سن رہے ہیں ہم، کتنے خطبوں میں ہم نے سنا، مگر ہم نے مانا؟ ہم نے جو ہے اپنے گریبانوں پر جو ہے چادریں ڈال لی، ہم نے جو ہے کہ نام اس طریقے سے چلنے کے ضابطے کو اپنایا؟ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور یہ صحابیات کا طرز عمل رہا۔ آپ چند طریقہ صحابہ کرام کا دیکھیے، حرمت شراب کا واقعہ ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس مجلس میں ہوں گے جو سگریٹ پیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے۔ ہو سکتا ہے ایسے بھی بد نصیب ہوں جو شراب پیتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔
کوئی ایسا نہ ہو جو شراب پیتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ماحول بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی تمباکو کھاتے ہوں گے، بیڑی پیتے ہوں گے، ان سے جب بات کرو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چیز درست نہیں ہے، آپ کے صحت کے لیے بھی درست نہیں ہے، آپ کے مال کے لیے بھی درست نہیں ہے، آپ کے دین کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا کروں، عادت پڑی ہوئی ہے، چھوڑ نہیں پاتا ہوں، عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں وہ عادت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پر عادت ہے اور دل میں ایمان ہے۔ جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے اور سمعنا واطعنا کا جذبہ جب مضبوط ہوتا ہے تو یہ عادت وعادت نہیں دکھائی دیتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب دل میں سمعنا واطعنا کا جذبہ نہ ہو، کمزور ہو، عادت چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ آپ یہ سوچو آپ کی عادت جو ہے کیا نام ہے مضبوط نہیں ہو گئی ہے، آپ کی عادت پختہ نہیں ہو گئی ہے، بلکہ سمعنا واطعنا کا جذبہ کمزور ہو گیا ہے، سمعنا واطعنا کا جذبہ نہیں ہے، سمعنا وعصینا نعوذ باللہ ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے، سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ حرمت شراب کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے، صحابہ کرام پکے شرابی تھے۔ شراب حرام ہونے سے پہلے کوئی ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ میں نے پہلے کلیئر کیا ہے، صحابہ کرام نے کبھی نافرمانی نہیں کی، شراب بہت دنوں کے بعد حرام ہوا ہے۔ شروع اسلام میں جائز تھا شراب پینا، اس وقت کے لوگوں کی شان تھی، لوگ اس کو مجلسوں میں خوب مزے لے کے پیتے تھے، اسلام نے جائز کر دیتے، پیو کوئی بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اور سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آخری آیت کریمہ جو نازل ہوئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم لوگ شراب سے بعد آنے والے ہو، تم لوگ شراب کو چھوڑنے والے ہو۔ بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجلس جمی ہوئی تھی شراب پینے کی، شراب پینے کی مجلس جمی ہوئی تھی، پی رہے ہیں، جام ان کے ہونٹوں سے لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہیں، مجلس جمی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آ کر کے اعلان کرتا ہے الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں غور سے سن لو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اے دیکھو کون اعلان کر رہا ہے، اے کون مولوی بول رہا ہے، اے اس کا حوالہ کیا ہے، اے کب آیا ہے تو، اللہ اکبر، کچھ نہیں، یہ سمعنا واطعنا اسے کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہی طلحہ بن عبید اللہ ہے، ابی بن کعب ہے، انس سے کہتے ہیں انس اٹھو، یہ جتنے شراب کے مٹکے ہیں سب توڑ پھوڑ کے پھینک دو، اور ہاتھوں سے گلاس کو جام کو پھینک دیتے ہیں، شراب حرام ہو گئی ہے۔ کیسی عادت چھوٹ گئی؟ کیونکہ جذبہ تھا اندر سمعنا واطعنا، یہودیوں کا انہوں نے سیوا نہیں اپنایا تھا، یہودیوں کی صفت ان کے اندر نہیں آئی تھی، ہمارے اندر سمعنا وعصینا سرایت کر گیا ہے، سن رہے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی تو یہاں تک کہتے ہیں مولانا بالکل جانتا ہو یہ حرام ہے، مولانا بالکل جانتا ہو یہ واجب ہے، مولانا بالکل جانتا ہو یہ ضروری ہے، لیکن کیا کروں نہیں کر پاتا ہوں، کیا کروں نہیں چھوڑ پاتا ہوں۔ میرے بھائی میں آپ کو سنجیدگی سے دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم آج جاؤ اپنے گھر پر، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے گریبان میں جھانک کر کے سوچو کہ آپ کا یہ قول کیسا قول ہے میرے بھائیوں، کیا ایمان ہے آپ کے اندر؟ اگر صحابہ کرام جو اتنے زیادہ شراب پینے کے عادی تھے ایک جملے پر شراب کو بالکل ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے شراب کا نام تک نہیں لیا، ایک مسلمان حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری مثالیں میں نے لکھ کر کے رکھی تھی، مگر میرے پاس 20 منٹ کا وقت بچا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اپنی بات کو سمیٹوں، ایک دو اور واقعہ سے بتا دوں۔ ایک انگوٹھی پہننے کا واقعہ ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا اور کہا انہا حلیت اہل النار، یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ یہ لوہے کی انگوٹھی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، لیکن ٹھیک ہے تو اس کو اٹھا لے، پہننا مت، اس کو بیچ کے کچھ فائدہ اٹھا لینا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ کمال اطاعت کے منافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا
اور میں جو ہے کیا نام ہے اس کو ہاتھ لگا دوں؟ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کرام گھبراتے تھے کہیں عصیان نہ ہو جائے، صحابہ کرام گھبراتے تھے کہیں سمینا واتانا کا جذبہ ڈیمیج نہ ہو جائے، صحابہ کرام ڈرتے تھے کہیں سمینا واتانا کی مخالفت نہ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اس سلسلے کا بتا کر کے میں اگلے نقطے کو لیتا ہوں۔ ثابت ابن قیس کا واقعہ ہے، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آج ہمارے بھائی حدیثوں کو سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آستین سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا کیسا ہوگا ویسا۔ حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی سے ان کی سنت بتائی جا رہی ہے، اور یہ آج بھی آستین سمیٹ رہا ہے، امام کے خلاف بول رہا ہے، ٹرسٹیان کے خلاف بول رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنو، حدیثوں کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومنو، جو لوگ ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بلاتے ہو نا، ٹھیک ہے آپس میں چل جائے گا، لیکن ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلایا کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طریقے سے ادب سے بلایا کرو، ایسے زور سے نبی علیہ السلام کے سامنے آواز بلند مت کیا کرو، اور آپس میں جس طریقے سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا مت کیا کرو۔ کیا ہوگا اس کا نقصان؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک صحابی ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہوا کہ ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہیں کرنا ہے، اور ثابت ابن قیس کی آواز ذرا فطری طور سے بلند تھی، اونچی آواز والے تھے، گھبرا گئے، بولے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کروں گا، کبھی بات چیت کروں گا تو کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، میری آواز بلند ہے۔ تو کیا کہ انہوں نے گھر میں ہی بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کترانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے میرے بھائیوں؟ ہر قسم کا حرص ہونے کے باوجود ڈرتے تھے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے اور میرے اعمال برباد ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کترانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے کترانے لگے۔ کچھ دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تو آپ کو ان کی کمی کا احساس ہوا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ ثابت کو تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ ثابت کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بھی نہیں دیکھے ہیں ان کو، ہم بھی نہیں جانتے کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر بھیجا اور کہا جاؤ ثابت کا حال معلوم کر کے آؤ، جاؤ ثابت کی خبر لے کر کے آؤ۔ ایک صحابی ثابت کے گھر پر جاتے ہیں، ان کی خبر معلوم کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں میرے بھائی کہ ثابت ابن قیس سر جھکائے ہوئے بہت ہی غم اور فکر اور بہت ہی شرم اور نہایت ہی خوف اور ڈر کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابی جاتے ہیں، کیا بات ہے ثابت؟ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تب بتاتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میری آواز بلند ہے، میں جہوری صوت ہوں، میری آواز اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہوا ہو یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے اعمال برباد کر دے اور میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں، جہنم والوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کتنی مخالفتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، مگر ڈر نہیں پیدا ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ اس صحابی کا جذبہ دیکھو، سمینا واتانا، کسی طریقے سے اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے، کہیں یہ ڈیمیج نہ ہونے پائے۔ کہا یہ ڈر لگتا ہے۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، خبر کو بتاتے ہیں، صحابی ٹھیک ٹھاک ہے مگر معاملہ ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کی آواز پر آواز بلند نہ ہو جائے اور ان کے اعمال برباد ہو جائے اور جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ثابت کو کہہ دو وہ جہنمیوں میں سے نہیں جنتیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند مثالیں تھیں جو صحابہ کرام کے اندر سمینا واتانا کا جذبہ کس طریقے سے پایا جاتا تھا۔ خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ کا حکم آ گیا۔ واللہ کہتا ہوں کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو، صحابہ کرام نے کھلم کھلا شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کی ہو۔ آئیے اب آتے ہیں آخری جو نقطہ میری تقریر کا ہے کہ میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے۔
ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، سماج میں سمینا و اطعنا کا جذبہ کہاں تک پایا جاتا ہے، اور سمینا و عصینا نعوذ باللہ کہاں تک آج ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے میرے بھائیو۔ آئیے دیکھتے ہیں، آئیے ہم توحید کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں جو مخاطب ہوں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے مخاطب ہوں، میں اہل حدیث بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ عقیدے منہج کے اعتبار سے پختہ ہو۔ میں اس لیے اعتقاد عقائد کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اعمال کی طرف آ جائیے میرے بھائیوں۔ اعمال میں آئیے، سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے میرے بھائی، نماز ہے میرے بھائی، اور میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، نماز سب سے پہلے نمبر پر ہے میری مائیں اور بہنیں۔ آپ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہو، گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہو، کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہو۔ یہ سمینا و اطعنا ہے، و اطعنا ہے، یا سمینا و عصینا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم خطیبوں سے سنتے ہیں، مگر ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں میرے بھائیوں۔ کون کون سی وعید آپ کو سنائی گئی؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے کو کفر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے چھوڑنے کو شرک کہا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون اور قارون اور حامان ابی بن خلف کے ساتھ بتایا ہے۔ نماز چھوڑنا منافق کی نشانی ہے، نماز چھوڑنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑنے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ جہنمی سب سے پہلے نماز چھوڑنے کے ہوئی جہنم میں آنے کا سب بتائیں گے، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، مگر ہمارا مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ سمینا و اطعنا یہ ایک ٹائٹل صرف رہ گیا ہے میرے بھائیوں، یہ ایک ہمارا نعرہ رہ گیا میرے بھائیوں۔ آج ہم مکمل طور سے سمینا و عصینا کی طرف آ رہے ہیں، مکمل طور سے۔ نماز کا معاملہ لے لو، لباس کا معاملہ لے لو، ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، لباس کے تعلق سے کتنا درس دیا تھا۔ اور مائیں اور بہنیں کی بات میں کیا کروں آپ کو آج میں نے مغرب میں اور اسی مسجد میں اتنی افسوسناک میں نے جو ہے منظر دیکھا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا موضوع بھی ہے کس طرح سے جو ہے یہ مسلمان مغربی تہذیب کا دلدادہ ہو کر کے اور سمینا و عصینا کو بالکل جو ہے بلا کسی چوچلا کے جو ہے اپنے عمل میں لا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز میں ستر عورہ شرط ہے، نماز میں ستر عورہ شرط ہے، اور نماز میں ستر عورہ کیا ہے؟ ایک مرد کے لیے میرے بھائیوں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور یہ کندھا، دونوں کندھے اور ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ڈھکا نہیں رہا، یہ ناف کا حصہ آپ لے لیجئے پیچھے تک، اگر یہ حصہ آپ کا ڈھکا نہیں رہا، چاہے پیچھے سے چاہے آگے سے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیا آپ مسجدوں میں نہیں دیکھتے ہو آج ہمارے نوجوان دوست جو سمجھتے ہیں مغربی تہذیب کے تقلید میں ترقی ہے؟ واللہ کہتا ہوں کتنی شرم کی بات ہے۔ نوجوانوں شرم کھاؤ۔ اس مسجد میں میں نے منظر دیکھا ہے، اور ہر مسجد کا یہ منظر ہے، نوجوان جب رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے کا حصہ۔ استغفر اللہ۔ نماز پڑھنے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اپنا سطر کھولے ہوئے ہو میرے بھائی، کس کی تقلید میں کون سی عزت چاہیے تم کو، کون سی ترقی تم کو چاہیے؟ میرے کیا چاہتے ہو میرے نوجوان دوستو؟ مشہور آل سلمان نے اپنی کتاب القول المبین فی اخطاء المستدلین میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی پیجامہ پہن کر نماز نہ پڑھے جس پر جو ہے قمیص نہ ہو۔ پیجامہ یعنی صرف پیجامہ پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جس پر قمیص یعنی کرتا نہ ہو۔ پیجامہ، آپ سوچئے کہ ہم لوگ جو پینٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جو سجدے میں جانے کی جو حالت ہوتی ہے، میرے بھائیوں شرٹ بڑی سلایا کرو، پینٹ پر کرتے پہنا کرو۔ پیجامہ اس لیے کہ پیجامہ پہن کر آدمی جب نماز پڑھے گا تو سجدے اور رکوع میں جو حالت اس کی بنتی ہے، یہ اسلام اس کو اچھا نہیں کہتا ہے، اور اسلام اس سے بچانا چاہتا ہے۔ قمیص پہن لیا کرو۔ شرٹ جو ہے کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، ٹی شرٹ کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، ایک نوجوان سجدے میں جاتا ہے تو اس کی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہماری مائیں اور بہنیں، لباس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کون سی وعید کی میری مائیں اور بہنیں ہیں؟ رسم و رواج تک ہم سنتے ہیں حدیثوں کو، اور بس کہنے اور بتانے اور دل کو تسلی دینے کے لیے ہم اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ عملی ناحیے سے میرے بھائیوں ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھا ہے، 2 قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی صراحت ہو سکتی ہے؟
بتاؤ اس میں سے ایک قسم کی جہنمی کون ہے؟ نساؤن کاسیاتن عاریاتن، یہ حدیث صبح پیش کی گئی ہے، مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، وہ عورتیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ اہل علم نے اس کی تشریح کی ہے، کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی مگر وہ کپڑا چست ہوگا، یا کپڑا چھوٹا ہوگا، یا کپڑا ہلکا ہوگا، کپڑا باریک ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ آج معاشرے کا حال یہی نہیں بنتا جا رہا ہے، ہماری ماں اور بہنیں جینس تک پہننے لگی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں پینٹ تک پہننے لگی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو قسم کے جہنمی میں نے دیکھا ہے، اس میں سے ایک قسم کی جہنمی یہ جو ہے کیا نام ہے خاتون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت کہیں جو ہے کسی مجلس میں جاتی ہے، شادی میں کسی اور موقع سے، اور وہ خوشبو لگا کر کے جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا زناکار عورت ہے۔ کیا کہا؟ زناکار عورت ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ کو خوف نہیں ہوتا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، خوف محسوس ہونا چاہیے، کس طرح سے جو ہے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، تو لباس کے تعلق سے یہ حال ہے۔ آپ آئیے شوہروں کے تعلق سے، آپ جو ہے ادوائی زندگی میں چاہیے، ہم اپنے شوہروں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو لے لیں تو بتائیے ہم بیویوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں سب سے اچھا ہوں جو ہم کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے اپنی بیوی کو جو پیٹنا شروع کرتے ہیں تو کچھ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے احکامات کی فرما برداری ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں لے لیں، شوہروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، شوہر کی اہمیت کو، شوہر کی عظمت کو، شوہر کے مقام کو میری ماں اور بہنوں سمجھنے کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ کیا ہے ایک حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، صحیح الترغیب والترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو فرمایا ہے، ایک خاتون آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا شوہر ہے؟ تم شوہر والی خاتون ہو؟ کہا ہاں میں شوہر والی خاتون ہوں، الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا تعامل، تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا بہت خدمت کرتی ہوں، حسن سلوک کرتی ہوں، الحمدللہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتی ہوں، ہر طرح سے کوشش کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غور سے سن لو، سوچ لو، سمجھ لو، یہی شوہر تمہارا جنت ہے اور یہی شوہر تمہارا جہنم ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بغیر شوہر کی اجازت کے نکل جائیں گی، ہماری مائیں اور بہنیں بغیر شوہر کی اجازت کے گھر میں کسی کو بھی بلائیں گی، ہماری مائیں اور بہنیں شوہروں کی نافرمانی کریں گی۔ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں کہا جب بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، قیامت کے دن اس بیوی سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یہ ساری باتیں اور یہ حدیثیں میرے مسلمان بھائیوں صرف ہم کو سننے تک نہیں رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، عملی زندگی میں لاؤ۔ سمعنا وعصینا قدم قدم پر موجود ہے، سمعنا واطعنا کا جذبہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آگے اگر ہم چلیں معاشرتی مسائل میں، 3 منٹ ہمارا باقی رہ گیا ہے، معاشرتی مسائل میں آئے تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند، عالم بھی ہیں، صدر صاحب بھی ہیں، سیکرٹری صاحب بھی ہیں، اور جو ہے نمازی بھی ہیں، کئی حج بھی کر چکے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ آج فیصلہ کر لو آپ، سمعنا واطعنا آپ کے اندر ہے یا سمعنا وعصینا ہے؟ فرمایا 3 دن سے زیادہ آپ بات چیت بند نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اگر کسی نے آپ کو بہت تکلیف دیا، بہت ستایا، بہت بڑا ظلم کیا آپ کے اوپر، بہت غصہ آ گیا، 3 دن تک ناراضگی کا اظہار کرو، 4تھے دن آپ کو اس سے سلام کرنا ہے، بات چیت چالو کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بات چیت مت بند کرو، جائز نہیں ہے قطع تعلق۔ اور اگر ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مت بند کرو، ابو داؤد کی حدیث ہے وَمَنْ حَجَرَ فَوْقَ 3 لَيَالٍ فَمَاتَ دَخْلَ النَّارِ، جس نے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دیا، اس حال میں مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ 10 سال سے بات چیت بند ہے۔ کس سے بند ہے؟ چاچا سے بند ہے، رشتے دار بھائی سے بند ہے، خالہ سے بند ہے، خالو سے بند ہے، ماموں سے بند ہے۔ کس سے بند ہے؟ پڑوسی سے بند ہے۔ کس سے بند ہے؟ یہ مسلمان جو پڑوس میں رہتا ہے اس سے بند ہے، عام مسلمانوں سے بند ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟
ہم سن رہے ہیں، سمینا و اطعنا کہو اللہ کے بندو اور اس کی فرما برداری کرو۔ کیا ملتا ہے میرے بھائیوں کسی سے دشمنی کر کے؟ کیا ملتا ہے؟ آج کیوں یہ ماحول بنا ہے؟ ایک پڑوسی اپنے محلے بھر والوں کے لیے اچھا ہے، لیکن ایک پڑوسی کا پڑوسی سے نہیں جم رہا ہے، بات چیت بند ہے۔ ایک مسلمان دنیا بھر کے لیے اچھا ہے، اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق ہے۔ کیوں قطع تعلق ہے؟ ملو سلام کرو، وہ جواب نہیں دیتا، اس کی ذمہ داری۔ آپ کے گھر پہ شادی ہو رہی، اس کو دعوت دو، وہ نہیں آتا، اس کی ذمہ داری۔ تو میرے بھائیوں، وقت چونکہ نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ مثال کے حساب سے میں نے آپ سے باتیں کی کہ آج ہم اور آپ سمینا و اطعنا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا منہج ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے آج ہندوستان کا جو ماحول بن رہا ہے، آج جو عالمی پیمانے پر ماحول بن رہا ہے، کہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے اسی سمینا و اطعنا کی وجہ سے؟ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرو، استغفار کرو اور سمینا و اطعنا کا جذبہ پیدا کرو۔ اللہ رسول کا حکم آ جائے اس پر عمل کرنے کی فوری کوشش کرو، اور یاد رکھو اللہ رسول کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے کہ جس پر عمل نہیں ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، سارا حکم الحمدللہ آسان ہے۔ بعثت بالحنیفیۃ السمحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دے کر بھیجے گئے ہیں آسان ہے، نرم دین ہے، بہت ہی جو ہے اچھا دین ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شیطان کو وسوسہ ہے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز تو اتنا آسان ہے جتنا کھانا کھانا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ آرام سے نماز پڑھ لو گے، سمینا و اطعنا کا جذبہ پیدا کرو۔ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمینا و اطعنا کے جذبہ سے معمور کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمینا و اطعنا سے بچا لے اور اپنے غضب سے بچا لے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔